مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلب العلم من المهد إلى اللحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پیار محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ساری دنیا میں جو باطل طاقت عروج پر تھی، تاریخ کی کتابیں اس سے بھری پڑی۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ خصوصاً عرب علاقے میں ایسے حالات تھے کہ انسان آج ان حالات کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ چاروں طرف قتل و غارت گیری، شراب عام، اپنے سگے بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں دفنا دینا، زندہ بیٹیوں کو، اس کو یہ ہمارے نبی کی محنت کی تبدیلی ہے، محنت کی برکت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ آج پیدا ہونے والا بچہ بھی اگر مر جاتا ہے تو باپ اپنے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اس کو الوداع کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے مرا ہوا پیدا ہوا، ہوتے ہیں نا ایسے واقعات پیش آتے، یا پیدا ہوا اور انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اور روئے جا رہے، ماں کئی مہینوں تک رو رہی ہے، باپ کئی سالوں تک اس کی یادوں میں ہے، حالانکہ ابھی تو دنیا میں ایک لفظ بولا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک لمحہ کھیلا بھی نہیں ہے۔ یہ جو تبدیلی آئی ہے اور جو محبت بیٹیوں کی اور لڑکیوں کی جو انسانوں کے دلوں میں بٹائی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بے حیائی اپنے عروج پر تھی۔ دوسری جگہ تو اور بات ہے، خانہ کعبہ کے اندر برہنہ ہو کے مرد اور عورتیں دونوں طواف کیا کرتے تھے، ننگے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں، اور طواف ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ طواف ہو رہا ہے۔ ساری دنیا خانہ کعبہ کو اس وقت بھی مقدس مانتی، اور مکہ والے تو سب سے زیادہ مانتے تھے۔ اس مقدس مقام کے اندر بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ مرد اور عورت
ساتھ میں بغیر کپڑے کے طواف کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگاؤ, جھگڑے چل رہے دونوں خاندانوں کے اندر, نسل در نسل جھگڑے جاری ہے, لیکن معلوم نہیں کہ یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں. باپ دادا انہیں جانے سے پہلے وصیت کر کے گئے کہ فلاں کے ساتھ جھگڑا ہے, تم بھی یہ جھگڑا جاری رکھو. یہ جہالت کا عالم تھا, اور ناانصافی اتنے عروج پر تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بحث. غریبوں کو دبایا جا رہا ہے, مجبوروں کو پیسا جا رہا ہے, کوٹا جا رہا ہے, ان کی جائیدادیں چھینی جا رہی ہیں, ان کے عورتوں کو چھینا جا رہا ہے, ان کے مال و متاع کو چھینا جا رہا ہے, کاروبار کو چھینا جا رہا ہے. یہ ظلم و زیادتی کا عالم تھا کہ جو زیادہ پاورفل, بات اسی کی مانی جائے, بات اسی کی مانی. یہ ساری دنیا میں چل رہا تھا, ساری دنیا میں یہ چل رہا تھا. اور عرب میں سب سے زیادہ ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا. پیدا ہو گئے, 40 سال کی عمر کو جب پہنچے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مکۃ المکرمہ کے قریب ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں. اللہ آپ کو لے جائے وہاں پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اور پہلی وحی اترنے سے پہلے کئی مہینوں تک غار حرا میں جا کے تنہائی میں وقت گزارتے تھے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیمی پر عمل کرتے تھے. بعض کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت پر غور کرتے تھے, اللہ کی قدرت پہ غور فرماتے. کئی دنوں کا توشہ ساتھ میں لے کر جا رہے. کبھی حضرت اماں ختیجہ رضی اللہ عنہا کھانے کا سامان ان کا لے کر پہاڑ پہ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ دے رہی. تو یہ غار حرا یہ وہ مقام ہے جہاں پر 600 سال کے بعد, کتنے 600 سال کے بعد خالق کا مخلوق سے رشتہ جڑنے والا تھا. خالق کی طرف سے, خالق کے کائنات کی طرف سے, رب ذوالجلال کی طرف سے پیغام آنے والا تھا. کتنے سال کے بعد؟ 600 سال کے بعد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں 550 یا 600 سال کا فاصلہ ہے. اب مخلوق بے راہ روی کی زندگی گزار رہی ہے, کوئی رہبر نہیں. ساری انسانیت ایسی سسک رہی تھی کہ کوئی تو ایسا رہبر آ جائے جو ساری انسانیت کے اوپر شفقت والا ہاتھ رکھے. سارے لوگ گناہوں میں مبتلا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہے, 40 سال کی عمر ہو چکی ہے. آپ تصور کریں کہ سارے دنیا کے اندر بت اور شرک بت پرستی عام ہے, قتل و غارت گری عام ہے, ظلم کا بازار گرم ہے, بے حیائی کا بازار گرم ہے. ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلی وحی اتر رہی ہے 600 سال کے بعد. تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ ایسی وحی اتارتے جو توحید کے متعلق ہو. کس کے متعلق؟ کیونکہ شرک عام ہے نا, بت پرستی عام ہے. اس دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور وہاں پر سب سے زیادہ تھا, عروج پہ تھا. خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں بٹایا ہوا تھا. ہر کام کے لیے اپنا ایک الگ بت بنایا ہوا تھا, ہر چیز کے لیے الگ بت. تو اتنی عام بت پرستی تھی. تو ایسا لگتا ہے کہ سب سے پہلے وہی اترنی چاہیے. تو کون سی اترنی چاہیے تھی؟ توحید کے اوپر, شرک کی مذمت پر اترنی چاہیے تھی, شرک کی برائی پر اترنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, یہ نہیں اتری. تو عدل و انصاف پہ اترنی چاہیے تھی. ظلم کا بازار ساری دنیا میں گرم تھا, لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ توحید پہ پہلی وحی اتری, نہ عدل و انصاف پر پہلی وحی اتری. تو پھر ٹھیک ہے, ذہن کہتا ہے کہ حیا پر اترنی چاہیے تھی, بے حیائی کے خلاف وحی اترنی چاہیے تھی, بے حیائی کے خلاف پیغام آنا چاہیے تھا. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ نہ توحید پر پہلی وحی اتری, نہ رسالت پر اتری, نہ عدل و انصاف پر اتری, اور نہ حیا کے متعلق اتری, سب سے پہلی وحی اتری جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتاری, وہ وحی کون سی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر دبایا اور دبا کر کہا اے نبی جی آپ کہو پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا میں نہیں پڑھا ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کھینچا، دبایا، بہت تکلیف ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تکلیف بشر انسانی ہونے کے ناطے، بشری تقاضا ہونے کے ناطے یہ تکلیف ہوئی. اور عجیب و غریب مخلوق کو دیکھا جا رہا ہے، وہ بھی پہلی دفعہ، اور وہ بھی غار میں تنہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اور وہی بھی اتر رہی ہے تو وہی کا ایک اپنی ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے. قرآن بیان کرتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اس امانت کو آسمان پہ اتارا، زمین پہ اتارا، پہاڑوں پہ اتارا، سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا. وحملها الانسان، اس کو کس نے اٹھایا؟ انسان نے اٹھایا. سوچو انسان کے دل میں، یعنی وہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور اس دل میں اللہ نے کیا پاور رکھے ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، پڑھو. آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں. تیسری دفعہ جب کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ جاری کیا گیا، پھر زبان سے جاری ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلی وہی کون سی اتری؟ پڑھو. کون سی؟ پڑھو. علم. کون سی وہی اتری؟ علم. کہ آپ اندازہ لگائیں یہ علم کتنی اہم چیز ہے، یہ علم کتنی قیمتی چیز ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. قیامت تک کے پڑھے جانے والی کتاب، قیامت تک کے پڑھے جانے والی کتاب، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب، قیامت تک جس کتاب پر عمل کیا جائے وہ کتاب کا پہلا پنہ، پہلی آیت اور پہلی وحی، پہلا پیغام جو اترا ہے وہ پہلا پیغام کیا ہے؟ اقرا، پڑھو. گویا کہ اللہ اس امت کو کیا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں؟ پڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں بھی گمشدہ چیز ہے، گمشدہ چیز مطلب جو حکمت کی باتیں ہیں، دانائی کی باتیں ہیں، اس کو حاصل کرنا یہ ایمان والے کا گمشدہ سامان ہے. یہ لفظ سے تعبیر فرمایا. ہمارا اگر کوئی سامان کھو جائے ہم اس کے تلاش میں لگتے ہیں، ہمارا ذہن اور گمان ہر وقت اسی کی طرف لگا ہوا رہتا ہے. آپ نے فرمایا حکمت اور دانائی کی باتیں، علم کے حاصل کرنے والی باتیں یہ مومن کا گمشدہ متاع ہیں، گمشدہ سامان ہیں. مومن کو چاہیے کہ اس کو حاصل کرتے رہے. مومن کو چاہیے کہ اس کو کیا کرتے رہے؟ حاصل کرتے رہے. اطلب العلم ولو بالسین. اللہ کے رسول نے فرمایا علم کو حاصل کرو اگرچہ تمہیں کہاں جانا پڑے. سین عربی میں جو ہے نا چ نہیں آتا ہے، تو چ کے جگہ کیا صاد کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں کہاں جانا پڑے؟ چین جانا پڑے. کہاں جانا پڑے؟ چین جانا پڑے. علم کے لیے سفر کرنے کی فضیلت اللہ کے رسول نے فرمائی. جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، مخلوق تو مخلوق، فرشتے تو فرشتے، سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے کیا کرتی ہیں؟ دعائیں مغفرت کرتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ بندہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ دوبارہ اپنے گھر لوٹ جائے. جب تک لوٹتا نہیں وہ بندہ کس میں ہے؟ اللہ ہی کے راستے. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ حیرت ہے اس قوم پر، حیرت ہے تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے. حیرت ہے تعلیم اور ترقی میں ہے پیچھے. جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا، جس قوم کی ابتدا اقرا سے ہوئی ہے، جس امت کا آغاز اقرا سے ہوا ہے، اور آج حالت اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ امت مسلمہ جس کو کہتے ہیں یہ علم اور ترقی سے کیا ہے؟ پیچھے رہی. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری قوم جو ہے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ ہماری قوم عیش پرستی میں مبتلا ہو گئی. ہماری قوم کے پاس شادی بیاہ میں اڑانے کے لیے پیسہ ہے لیکن ہمارے بچوں کے لیے ایجوکیشن پر خرچہ کرنے کے لیے پیسہ نہیں. اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے مال و دولت ہے لیکن اپنے بچوں کے ایجوکیشن کے لیے اور اپنی قوم کی ترقی کے لیے ہماری قوم کے پاس پیسہ
نہیں ہے. شادی میں پیسے اڑانے کے لیے, نوٹیں اڑانے کے لیے پیسہ ہے, جلوس نکالنے کے لیے پیسہ ہے, بڑی بڑی تعمیرات کے کھڑا کرنے میں پیسہ ہے, لیکن نہیں پیسہ تو کس کے لیے نہیں ہے. آج یہ فارمولا غیر مسلموں نے اپنایا ہے, حالانکہ یہ فارمولا کس کا تھا؟ اسلام کا تھا. آپ اندازہ لگائیں نا, چاروں طرف گناہوں کا ماحول ہے. اللہ رب العزت نے جس آیت کو اتارا ہے کتنی اہم ہوں گی. گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں اگر علم ٹھیک ہو گیا ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. علم اگر ٹھیک ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ساری چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہو جائیں گی, درست ہو جائیں گی. اسی لیے کسی نے کہا نا, اگر کسی قوم کو برباد کرنا ہے اور کسی ملک کو اگر برباد کرنا ہے تو اس کا ایجوکیشن سسٹم کو ختم کر دو, یا بگاڑ دو, یا برباد کر دو. وہ قوم خود بخود کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. پھر اس کو کسی لشکر کی ضرورت نہیں ہے, پھر اس کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے, پھر اسے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں مارنے کی. وہ قوم ایسے ہی ختم ہو جائے. پھر کچھ مثالیں دی کہ پڑھائی کے وقت میں یا تو اس کو پڑھائی سے روک دیا جائے, یا پڑھنے کے لیے بھی اگر چھوڑا جائے تو اس کو چیٹنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے. تو پھر کیا ہوگا؟ قوم کو خراب ڈاکٹر ملیں گے, قوم کو خراب انجینئر ملیں گے. پھر وہ کیا کریں گے؟ لوگوں کی جان کے ساتھ کھیلیں گے, لوگوں کی تعمیرات کے ساتھ کھیلیں گے. پل خراب ہوگا, تعمیرات خراب ہوں گی, سسٹم خراب ہوگا, اور یہ ملک اور یہ قوم ایسے ہی کیا ہو جائیں گی؟ تباہ ہو جائیں گی. اور آج وہی حال پہ یہ قوم چل رہی ہے. جب سن ہجری 2 میں یوم الفرقان جسے کہتے ہیں, بدر کی لڑائی ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین جانثار صحابہ 313 کی تعداد میں مکۃ المکرمہ سے آنے والے دشمن کے مقابلے میں آئے. ادھر ہزاروں کا لشکر اور ادھر مدینے سے آنے والا لشکر کتنا؟ 313 کی تعداد ہے. جب لڑائی شروع ہو گئی تو 70 سے زیادہ مشرکین مکہ مارے گئے, اور 70 سے زیادہ مشرکین مکہ کیا ہو گئے؟ قید کیے گئے, اور قیدی بنا کے ان کو لایا گیا. کہاں پہ؟ مدینۃ المنورہ میں لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, جو فدیہ دینے کی استطاعت رکھتا ہے وہ فدیہ ادا کرے اور اپنے اپنے قیدی چھڑا لے. اور قیدیوں سے کہا, تم میں سے جو فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ ادا کرے, اور فدیہ ادا کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا لے. لیکن اس میں بہت سارے ایسے تھے جو غریب تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فدیہ نہیں دے سکتا انہیں چاہیے کہ وہ مدینے کے مسلمانوں کو, ایک بندہ 10 مسلمانوں کو علم سکھائیں گا, 10 مسلمانوں کو پڑھائیں گا اور لکھنا سکھائیں گا, پڑھنا سکھائیں گا, اور کیا سکھائیں گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جن قیدیوں کو قید کیا گیا تھا, جن لوگوں کو قید کیا گیا تھا, وہ قیدی مسلمان نہیں تھے, اور جب مسلمان نہیں تھے تو قرآن اور حدیث کا تو علم نہیں دینے والے تھے, دنیا ہی کا علم دینے والے تھے. آپ صلی اللہ, حالانکہ اس وقت میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی تھی. محدثین فرماتے ہیں کہ اس بات کی ضرورت تھی کہ اللہ کے رسول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تمہیں فدیے کے بغیر کوئی چارہ نہیں. مال کی ضرورت تھی, صحابہ کرام غریب تھے, تجارت کے لیے مال کی ضرورت تھی, تو اس بات پر زور دیتے کہ فدیے کے علاوہ تمہارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو وہ قرضہ لیتے, رشتہ داروں کو گہر لگاتے, آواز لگاتے, اور کہتے کہ بھائی التجا کرتے, ہماری آزادی کا سامان کرو, انتظام کرو, اور فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکمت اپنائی ہے کہ 10 مدینے کے مسلمانوں کو ایک بندہ علم حاصل کرائے گا اور سکھائے گا, اس کا مطلب جب علم آئے گا تو خود بخود تجارت کریں گے, علم آئے گا تو خود بخود قوم پر کیا کریں گے؟ قوم آگے بڑھیں گے اور ترقی کریں گے. کروڑوں کا مال خرچ کیا, آج کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کروڑوں کا مال خرچ کیا ہے صرف 10 لوگوں کو پڑھانے کے لیے. کتنے لوگوں کو پڑھانے کے لیے؟ 10 لوگوں کو پڑھانے کے لیے. آج ہمارے قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے. ایک تو سسٹم میں لوگوں نے دیکھا کہ اگر مسلم قوم کو برباد کرنا ہے تو دنیاوی تعلیمات کے اندر مذہبی تعلیم کو داخل کرو. دنیاوی تعلیم کے اندر کیا کر دو؟ مذہبی تعلیم کو داخل کرو. ایجوکیشن پر قبضہ کیا گیا, مسلمان پھر بھی سوتے رہے. آج ہمارے بچوں کا زیادہ تر وقت دن کا غیروں کے قبضے میں ہے, اور ہم پھر بھی مطمئن ہیں. مسلمانوں کا ایجوکیشن کا سسٹم ہی نہیں ہے, کیا کریں؟ ہم چاہتے ہیں
کہ ایسے اسکول میں داخل کرائیں جہاں پر ہمارے بچوں کو اچھا ایجوکیشن ملے لیکن ساتھ میں ایمان باقی رہے. ایمان کے سودے کے ساتھ کوئی بھی اس مجمع میں بیٹھا ہوا میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو یہ کہنے پر کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا کہ ہمارے بچے کو اچھا ایجوکیشن ملے لیکن ہمارے بچوں کا ایمان کا سودا ہو جائے, کوئی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں گا. لیکن پردے کے پیچھے آہستہ آہستہ یہی کوششیں کی جا رہی ہیں, یہی سازشیں رچی جا رہی ہیں اور آہستہ آہستہ واقعات منظر پر آ رہے ہیں. ایکس مسلم کے جو واقعات آ رہے ہیں نا, یہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس لیے کہ علم ان کا غلط رخ پہ جا رہا ہے اور غلط رخ سے علم کو حاصل کیا جا رہا ہے. شکوک اور شبہات ان کے دلوں میں بٹھائے جا رہے ہیں, دین کے علم سے دور ہیں, دنیا کا علم صرف دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں اور دین کے علم سے کورے رہے, جس کی وجہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ایمان سے کیا ہو رہے ہیں, دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ دنیا کا علم بھی ضروری ہے. میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیدیوں کو پڑھانے کا جو شرط رکھی تھی, پڑھانے کی جو شرط رکھی تھی, وہ قیدی مسلمان نہیں تھے, وہ دنیاوی تعلیم ہی پڑھانے والے تھے. تو گویا کہ امت کو بتایا کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے لیکن ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی کیا ہے, بولو, دین کی تعلیم بھی ضروری ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو اگر کوئی بندہ مدرسے میں پڑھ گیا لیکن وہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد اللہ سے دور ہو گیا تو یہ بندہ, اس بندے کے حق میں وہ تعلیم فتنہ ہے, اس بندے کے حق میں, اس لیے کہ وہ پڑھ کے بھی کیا ہو گیا, اللہ سے دور ہو گیا. تو اللہ سے کرے دور تو کیا ہو گیا, علامہ اقبال کہتے ہیں اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, اولاد بھی, املاک بھی, جاگیر بھی فتنہ. اگر کوئی اولادیں اللہ سے دور کرتی ہیں یہ اولاد فتنہ ہے, فتنے کا مطلب آزمائش ہے. اگر کوئی جاگیریں اور یہ اللہ سے دور کر رہی ہیں, جاگیر جائیداد کے اکٹھا کرنے میں اللہ سے دور ہو گیا, نماز قضا ہو رہی ہے, ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے, اپنے ایمان کو بیچا جا رہا ہے. جیسے آج ویڈیو وائرل ہوتے ہیں نا, غیروں کو خوش کرنے کے لیے یا چند ٹکوں کے خاطر, چند مال کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں اور غیروں کے سامنے, مورتیوں کے سامنے پوجا کرتے ہیں اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں. یہ اعلانیہ کفر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ویڈیو وائرل تو ہو گیا, بعد میں اس کو نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا گیا. جس طرح سے اگر کفر اعلانیہ کیا گیا ہے وہ ایمان کا اعلان بھی ظاہری طور پر کرے گا, سب کے سامنے توبہ کرے گا. یہ فتویٰ نہیں لگایا جا رہا, یہ شریعت کا حکم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اگر کوئی بندہ اپنے دین سے پھر جائے, ارتداد اختیار کرے اور کفر والا کام کرے, اس بندے کے سارے اعمال اللہ رب العزت ختم کر دیں گے. اسی حالت میں اگر وہ مر گیا بغیر توبہ کے, بغیر ایمان لائے, یہ بندہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو یہ بندے کے سارے پچھلے اعمال کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. سیدھی بات, اللہ کو توحید سے بڑھ کر کوئی اہم چیز نہیں, توحید سب سے اوپر ہے. اور اس کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ توحید کو بچانے کے لیے علم کو چھوڑ دو. اللہ کہہ رہے توحید کے ساتھ ساتھ علم کو بھی حاصل کرو, بلکہ توحید ہی علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دیتی ہے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلے وہی جو نازل فرمائی ہے, اللہ چاہتے تو وہ توحید کی اتار سکتے تھے لیکن اللہ نے کس کی اتاری, اور علم ہی بتاتا ہے توحید ضروری ہے. علم ہی بتاتا ہے کہ توحید ضروری ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا, قیدیوں کو جب وہ نصیحت کرنے لگے تو سب سے پہلا جملہ یہی استعمال فرمایا کہ بولو اے لوگو. سورہ یوسف کے اندر تذکرہ ہے, بہت سارے رب اچھے یا ایک بہترین خدا, ایک مضبوط خدا اچھا ہے. سب لوگوں نے کہا کہ کون سب سے اچھا؟ ایک ملک میں 2 پرائم منسٹر جب نہیں ہو سکتے تو ایک کائنات کے اندر 2 خدا کیسے ہو سکتے؟ یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ علم ہی بتاتا ہے. کون بتاتا ہے؟ علم ہی بتاتا ہے. اور دنیا کے ساتھ ساتھ یہ دین کا علم بھی ضروری ہے. آج حالات دیکھیں نا کیسے ارتداد کے واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں, لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے واقعات بھی سامنے آ رہے ہیں. مسلمانوں کا ایجوکیشن سسٹم خراب ہو گیا, مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے. آج جب مارکیٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو 100 میں سے 90 سے زیادہ جو اسکول ہے, کالجز ہیں, یہ مسلمانوں کے نہیں ہے. مسلمانوں کے
اگر جواب دے کہ بھائی مسلمان غریب قوم ہیں، مسلمان کے پاس پیسہ نہیں ہے، جتنی زکوٰۃ کی تعداد مسلمانوں کی نکلتی ہے نا اتنا کسی اور قوم کی نہیں نکلتی. جتنا مال کے خرچ کرنے کی ترغیب مذہب اسلام نے دی ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں دی. جتنا سسٹم زکوٰۃ کے نام پر نکالنے کا بہترین سسٹم مسلمانوں کا ہے اتنا کسی اور مذہب کا نہیں ہے. عربوں کی تعداد میں مسلمانوں کی زکوٰۃ نکلتی ہے، عربوں کی تعداد میں، لیکن اس کے باوجود کہاں جاتی ہے بھائی؟ دوسرا جواب کہتے ہیں مسلم قوم غریب ہے، اسکول کے لیے کروڑوں کا پیسہ لگتا ہے. جب غریب ہے تو پھر شادی بیاہ پہ اڑانے کے لیے پیسہ آتا کہاں سے؟ یہ فنڈ باہر سے آتا ہے. عیاشی کرنے کے لیے لاکھوں روپے آتے کہاں سے؟ آج ضرورت ہے وقت کی، اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اپنے خواہشات کو کم کریں اور کم اسباب کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کریں، لیکن اپنے بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کریں. مسلمانوں کو ایک جاہل قوم کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ آج 10 میں سے 9% مسلم قوم کے جو بچے ہیں وہ کیا ہیں؟ پڑھائی کے اعتبار سے پیچھے رہ رہے. ایک، گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ پڑھانا کیا ہے. دوسرا، استطاعت نہیں ہے، پڑھا نہیں سکتے. آج ایجوکیشن اتنا مہنگا ہو گیا ہے، یہ علاج کا خرچہ، یہ صحت والا جو سسٹم ہے اس کا خرچہ، ڈاکٹری والا سسٹم جو خرچہ ہے اس کا خرچہ اتنا زیادہ ہے، اور اسی طرح ایجوکیشن کا خرچہ اتنا زیادہ ہے کہ لوگوں نے اس کو دھندا بنا کے رکھا ہوا ہے، بزنس بنا کے رکھا ہوا ہے. تو بہت سارے لوگوں کے پاس مال کی کمی کی وجہ سے وہ آگے بڑھ نہیں پاتے. تو قوم کے ان مالداروں سے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے اگر آپ کو 2 اولادیں دی ہیں تو سمجھے کہ مجھے اللہ نے 3 اولاد دی ہیں. قوم کے ایک اولاد کو ایجوکیشن کے اعتبار سے اٹھا لے. اللہ نے آپ کو ایک بیٹا دیا ہے، سمجھ جائے کہ اللہ نے مجھے 2 بیٹے دیے ہیں. ایک اپنے بیٹے کو پڑھا کر آگے بڑھائے، اور دوسرا قوم کے کسی غریب بچے کو تحقیق کر کے اٹھا لے اور اس کے پورے زندگی بھر کے ایجوکیشن کا خرچہ اٹھا کے ان کو تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھا. نیکیاں کبھی ضائع نہیں جاتی. ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ کبھی بھی ایمان والے کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتے. اب اللہ کو راضی کریں. لوگ کہتے ہیں کہ یار کسی پر احسان کریں نا، سالے بعد میں جا کے مکر جاتے ہیں، بعد میں چل کے. بھائی تم احسان کیا ان سے اجر لینے کے لیے کر رہے ہیں؟ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام جب قوم میں جا کر دین کی دعوت دیتے تھے تو ان کا یہی نعرہ ہوتا تھا، ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. اے لوگو، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی امید نہیں لگاتا، میری اجرت تو کون دے گا؟ اللہ دے گا. پھر ہماری قوم کو اگر آگے بڑھائیں گے تو ڈاکٹر کے فیلڈ میں مسلمان نظر آئیں گے، اور اسی طرح انجینئر کے فیلڈ میں مسلمان نظر آئیں گے. تو یہ اپنی قوم کی خدمت کریں گے، اپنے ساتھ ساتھ وہ کس کی خدمت کریں گے؟ اپنی قوم کی بھی خدمت. اور جب تک یہ اپنی قوم کی خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ تمہارے کھاتے میں ثواب لکھتا جائے گا. تو اسی لیے اپنے مال کا صحیح استعمال کریں، ایجوکیشن کے سسٹم کو بہتر سے بہتر بنائیں. مسلم کو، حالانکہ اس ملک کے اندر سب سے کم تعداد عیسائیوں کی ہے، لیکن سب سے زیادہ اسکول اور ایجوکیشن کا سسٹم کس کا ہے؟ مسلم قوم کے بچے ان کے اسکولوں میں جا کے پڑھانے پر مجبور ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ آپشن نہیں ہے. ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ورنہ کون چاہتا ہے کہ ہم غیروں کے پاس جا کر اپنے بچوں کو کیا کریں؟ پڑھانے کے لیے چھوڑ دیں. نہیں چاہتے ہم بھی، لیکن ہمارے پاس کیا نہیں ہے. اور میں بارہا کہتا ہوں کہ جو بعض لوگ ہیں نا پارٹنرشپ میں بزنس کرتے ہیں، 4 لوگ جڑ گئے، اس کا 1 کروڑ، اس کا 1 کروڑ، اس کا 1 کروڑ، 4 کروڑ میں 4 کروڑ کے اندر باقاعدہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دیے اور اس سے آنے والے پیسے کو چاروں نے بانٹ دیا، اس کے پروفٹ میں بانٹ دیا. ان لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بزنس کرنا ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے، کریں، بزنس ہی کرنا ہے. تو جب غیر لوگ ایجوکیشن کو بزنس کی بنیاد بنا دی ہے ان لوگوں نے، اور اس سے پیسہ کما رہے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، تم کو اگر بزنس ہی کرنا ہے تو ایجوکیشن کا سہارا لے لو بھائی. ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے قوم کا بھلا ہو جائے. مولانا ابو الحسن عالمیہ ندوی نور اللہ مرقدہ، 2000 سے پہلے، سن 2000 سے پہلے ان کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا، حضرت اللہ نے مجھے بہت مال دیا ہے، میرے پاس بہت مال ہے، آپ بتاؤ میں کہاں خرچہ کروں، کہاں استعمال کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے نفع کے لیے میں اپنے مال کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے رائے دیں. مولانا ابو الحسن عالمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہیں، کئی 1000 کتابیں لکھی حضرت نے. یہ کہنے لگے، دیکھ بھائی میں پکا مولوی ہوں،
میری زندگی مدرسے میں گزری ہے. اگر میں چاہوں تو تجھے یہ رائے دے سکتا ہوں کہ تو اپنے مال کے ذریعے سے ایک مدرسہ قائم کر. یہ سن 2000 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اگر میں چاہوں تو تجھے یہ رائے دوں کہ تو کیا کر, مدرسہ قائم. اللہ نے مال دیا ہے, ایک جگہ لے لے, مدرسہ قائم کر, قوم کے بچے آئیں گے, پڑھیں گے, قوم کا بھلا ہو. لیکن میں تجھے یہ رائے نہیں دوں گا, میں تجھے یہ رائے دوں گا کہ تو ان مال کے ذریعے سے اسکول کا انتظام کر اور کالج کا انتظام کر, امت مسلمہ کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کر. یہ سن 2000 سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. اب تو 25 سال گزر گئے, حالات کتنے بد سے بدتر ہو گئے, ہو رہے, نظر آ رہے ہمارے سامنے. جب لڑکیوں کے ارتداد کے واقعات جب آتے ہیں نا, تو اس کے پیچھے کئی نہ کئی وجوہات ہے. ماں باپ کی بے توجہی ہے, نکاح کو دیر سے کرنا ہے, نکاح کو مشکل بنانا ہے, اور یہ جو تام جھام ہے, یہ جو حالات, یہ بھی وجوہات ہے. ان وجوہات میں ایک وجہ ایجوکیشن کا سسٹم بھی ہے. کئی نہ کئی ساتھ میں پڑھتے تھے, ساتھ میں کام کرتے تھے, ساتھ میں ٹیوشن لگائی ہوئی تھی, ساتھ میں یہ کرتے تھے, اس کے پیچھے کا ریزن یہی نکلتا ہے, اور بچے ہاتھ سے چلے گئے. بچی کیا ہو گئی, ہاتھ سے چلی گئی. نوساری کا واقعہ پچھلے مہینے کا ہے. والد صاحب قاری ہیں, والدہ عالمہ ہیں, بھائی حافظ اور عالم ہیں, لیکن یہ جو لڑکی ہے 20 سال کی عمر کی ہے, اس کو کالج میں ڈالا ہوا تھا. کالج میں ڈالنے سے بالکل منع نہیں کرتے, لیکن بے توجہی اتنی بھی اور حد سے زیادہ اعتماد, یہ بھی انسان کے ایمان کو لے ڈوبتا ہے. وہ ایک غیر قوم کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی, اور پولیس میں جا کے FIR درج کراتی ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں سے خطرہ ہے. کیا گزرتی ہوں گی اس کے ماں باپ پر, اب کیا کمی کی ہوں گی انہوں نے تربیت پہ, بتائیں. کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم بھی تو ہے, کو ایجوکیشن, مخلوط تعلیم, جہاں پر لڑکا اور لڑکی دونوں ایک ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ارے جب ایک بندہ 8 گھنٹے گدھے کے ساتھ وقت گزارے نا روزانہ, تو بندے کو اس گدھے کے ساتھ بھی کیا ہو جاتا ہے, لگاؤ ہو جاتا ہے. گدھا مرتا ہے تو رونے لگتا ہے, ہوتا ہے نا. یہ فطری چیزیں ہیں, یہ انسان کی کیا ہے, یہ فطری چیز ہے. اسی لیے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, قربانی سے پہلے جب بکرا خریدتے ہیں تو بکرا خریدنے کے بعد 8 دن اس کو جب اچھے سے نہلاتے ہیں, کھلاتے ہیں, گھماتے ہیں, جب ذبح کرنے کی بات آتی ہے تو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں. حالانکہ کیا ہے بھائی, جانور ہے نا, لیکن لگاؤ ہو گیا. آپ نے اتنے بے فکر ہو کر اپنی اولاد کو, بھائی میری اولاد پردے کے ساتھ جا رہی ہے, بھائی پردے کے ساتھ جا رہی ہے, دل پہ تو پردہ نہیں ہے نا. شاعر نے کہا نا کہ اچھا ہوا کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوجھی, اچھا ہوا کہ فرعون کو کالج کی نہیں سوجھی, ورنہ وہ یوں بچوں کو قتل کر کے بدنام نہ ہوتا. 80 سے 90 ہزار بچوں کو اس نے قتل کیا. آج 2,500-3 ہزار سال گزر گئے, لیکن ہم اس کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں کہ اس نے اتنے بچوں کو قتل کیا. اگر اس کو اس وقت میں یہ سوچتا نا کہ بھائی اس قوم کو برباد کرنے کے لیے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیا کرو, کالج کھول دو اور کو ایجوکیشن کا سسٹم لاگو کر دو, بچے ایسے ہی کیا ہو جائیں گے. مسجدیں خالی ہے, مسجدیں خالی ہے. اور جب قوم کی ترقی کی بات آئیں گی, قوم کی خدمت کی بات آئیں گی, وہاں پر بچے نظر نہیں آئیں گے. امت کے نفع کے لیے امت نظر نہیں آئیں گی. کہاں گئی پھر یہ امت, پڑھ کے کہاں جا رہی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کے لیے نافع بنو, زار نہ بنو, امت کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو, امت کو نفع پہنچانے والے بنو. تو اللہ نے آپ کو مال دیا ہے, اس مال کے ذریعے امت کے لیے ایجوکیشن کا انتظام کرو. آج کل سب سے زیادہ فیس والی جو اسکول ہوتی ہے اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اتنی زیادہ فیس لیتا ہے, یہ بہت بھاری ہوں گی, یہ کیا ہوں گا, بہت بھاری ہوں گا. تو 4 لوگ پارٹنرشپ میں جب دھندا کر رہے ہیں تو یہ کرو نا بھائی, ہو سکتا ہے بچوں کا ایمان سلامت رہے گا. سسٹم بناؤ, تھوڑی سی فیس کم لے لو, غریب بچوں کے لیے ڈسکاؤنٹ رکھو, اور پردے کا انتظام کرو. پردے کا انتظام کا مطلب یہ ہے کہ لڑکیوں کا ایک الگ سسٹم بناؤ, لڑکوں کا ایک الگ سسٹم بناؤ, اور بچوں کو اچھے سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرو. انشاءاللہ یہ قوم ترقی کریں گی, اور اس قوم کو کسی اور کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. اس قوم پر جو پنچر چھاپ کا جو دھبا لگا ہوا ہے, یہ دھبا مٹ جائے گا. ہماری قوم ایجوکیشن کو اہمیت دیتی ہی نہیں ہے, ہماری قوم تعلیم کو اہمیت دیتی ہی نہیں ہے. تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی ضروری, دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آج کے زمانے میں دنیاوی تعلیم بھی ضروری. میرے بات کا خلاصہ آپ سوچ کر غور کریں کہ میرے بات کا خلاصہ یہی تھا کہ دونوں تعلیم ضروری ہے, لیکن سسٹم کے اندر تھوڑی تبدیلی بھی لانا ضروری ہے. ان لوگوں کو حیا, ایمان اور غیرت
شرم، یہ ساری چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں. وہ یہی نعرہ لگائیں گے. آپ لڑکیوں کو پڑھانے سے روکتے ہیں، آپ لڑکیوں کو آگے بڑھانے سے روکتے ہیں، آپ لڑکیاں، حالانکہ لڑکیاں لڑکوں کے برابر ہیں، یہ جھانسا دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو ملازم بنا کے رکھ دیا، ویٹر بنا کے رکھ دیا، غیروں کے جھوٹے پلیٹ دھونے پر مجبور کر دیا، اور ہوٹلوں کے اندر غیر مردوں کے بستروں کو ٹھیک کرنے پر لگا دیا. آج ہو رہا ہے نوکری کے نام پر، آزادی کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ عورتیں ہی سب سے زیادہ ہیں جو لاج کے اندر دوسرے مردوں کی کیا کرتے ہیں، بستروں کو ٹھیک کرتے ہیں اور ان کو سجاتے ہیں. کتنی بے غیرتی کی بات ہے. تم اس کو آزادی کہتے ہیں؟ شوہر کی بستر ٹھیک کرنے کو یہ پابندی سمجھتے ہیں، اور باہر غیر مردوں کی بستروں کو ٹھیک کرنے کو کیا سمجھتے ہیں؟ آزادی سمجھتے ہیں. اللہ اسی سوچ سے ہماری قوم کی حفاظت فرمائے. تو لہٰذا اپنے ایجوکیشن کے سسٹم کو ٹھیک کریں، اپنی قوم کو ترقی کرنے کے لیے تعلیم کا انتظام کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت اس پیغام کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی